حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو حق، عدل اور ہمت کی روشن مثال ہے۔ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر ایک نوجوان چل رہا تھا، قد لمبا، آنکھوں میں جلال اور دل میں قریش کی غیرت۔ نام تھا عمر بن خطاب۔ وہ قریش کے بہادر آدمی تھے، تلوار چلانا جانتے تھے اور اپنی قوم کے رسم و رواج کے سخت پابند تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، یہاں تک کہ ایک دن غصے میں تلوار لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصے میں ان کے گھر پہنچے، آواز سنی کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دل میں آگ بھڑک اٹھی، مگر جب سورہ طٰہٰ کی آیات سنے تو دل پگھل گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہی عمر جو اسلام کے دشمن تھے اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اسی دن وہ اسلام کی عظیم ڈھال بن گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی یکسر بدل گئی۔ وہ سچ کے علمبردار بن گئے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ وہ کمزور مسلمانوں کی ڈھال بنے، کھل کر اسلام کا اعلان کیا اور ظلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے مشیر اور مددگار رہے۔ پھر جب خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو دنیا نے عدل کی ایسی مثال دیکھی جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے، بھوکے بچوں کی خبر لیتے، خود آٹا اٹھا کر بیواؤں کے گھروں تک پہنچاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے بھی ان کے انصاف کی تعریف کی اور کہا، تو نے عدل کیا، اس لیے بے خوف ہو کر سویا۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست دور دور تک پھیل گئی، مگر ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف رہا۔ آخر کار ایک فجر کے وقت مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے ایک بدبخت نے ان پر حملہ کیا۔ زخم گہرے تھے، مگر زبان پر اللہ کا شکر تھا۔ چند دن بعد یہ عظیم انسان اپنے رب سے جا ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کا اصل حسن عدل میں ہے، اور سچائی وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔